الموت نعمت، موت ایک بہترین نعمت ہے۔ اس حوالے سے آپ سنیں کہ قرآن شریف کی آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا۔ فرمایا ہے کہ ہر جاندار چیز کو، یہاں پہ کسی چیز کی پابندی نہیں ہے ویسے لوگ مریں گے ویسے مریں گے، کوئی چیز کی پابندی، جتنے چیزوں کے اندر جان پائی جاتی ہے ایک نہ ایک دن اس کو دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اور اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ اٹل ہے۔ جیسے ہم بغیر لباس کے پیدا ہوتے ہیں اور انتقال جب ہمارا ہو جاتا ہے تو ایک کفن کا لباس پہن کر کے ہر آدمی جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے گھر سے جب ہم آتے ہیں ماں کے شکم سے جب آتے ہیں، اللہ بھیجتا ہے ماں کے شکم میں، ماں کے شکم کے ذریعے جب باہر آتے ہیں تو ہر آدمی بغیر کپڑے کا باہر ہوتا ہے۔ لیکن بات جب مرنے کی آتی ہے، جب انتقال ہوتا ہے تو وہی دنیا میں رہ کہ ہم اچھے پہنے، اچھے کمائے، اچھے کھائے، اچھے پرسنالٹی کے ساتھ رہے، اچھا اخلاق کر کے گئے، بس جب ہماری روح نکل گئی اس کے بعد پھر وہی چار آدمی کاندھے پہ اٹھائیں گے، اس کے بعد ایک کفن پہنا کر کے لے کر کے جائیں گے۔ یہ سب دنیا کا معاملہ ہے۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم دنیا کو اتنا خوبصورت بنا لو کہ تمہارے جنازے میں لوگ جائیں تو تمہارے لیے دعا کرتے ہوئے۔ تم دنیا میں ایسی محبت چھوڑ کر کے چلے جاؤ کہ تم چلے جاؤ لیکن تمہاری یادیں یہاں پہ زندہ رہتی ہوئی نظر آئے۔ تم دنیا میں ایسا کام کر کے چلے جاؤ کہ کہیں پر بھی تمہارا تذکرہ چھیڑا جائے تو لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں کہ وہ دنیا میں رہ کر کے کسی کے لیے برا نہیں بلکہ بھلا سوچ کر کے زندگی گزارا۔ اس لیے یہ دنیا کچھ نہیں ہے، ہم ہیں آج کل چلے جائیں گے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کب ہمارے جسم سے روح پرواز ہو جائے گی، کب ہم اللہ کے پیارے ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت نے یہ بہترین نعمت کی شکل میں جو ہمیں جان عطا کی ہے، بہترین شکل، بہترین طاقت بدن میں عطا کیا ہے، تو اس کا صحیح استعمال کر کے اللہ رب العزت کو دکھائیں تاکہ مرنے کے بعد فرشتہ ہم پہ رشک کرے کہ کوئی مصطفیٰ کا غلام قبر میں آیا، فرشتہ ہم پہ رشک کرے کہ کوئی دنیا میں زندگی گزارنے والا ایسا عاشق آیا ہے کہ جو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کر کے اپنی زندگی کو گزارا۔ ورنہ ایک شعر میں نے کہا تھا کہ ہر ایک انسان کو رخصت تو فرمانا ہی پڑتا ہے، وہ جیسا پھول ہو ایک دن مرجھانا ہی پڑتا ہے۔ یہ سچ ہے موت کے آگے کسی کی کچھ نہیں چلتی، بلاوا رب کا آ جائے تو پھر جانا ہی پڑتا ہے۔ یہ سچ ہے موت کے آگے کسی کی کچھ نہیں چلتی، جب رب کا بلاوا آ جائے گا، چاہے وہ ہم کئی ہزار لاکھ کروڑ کی بلڈنگ میں بیٹھے رہیں، لیکن اللہ رب العزت جب وہ فرشتہ کو بھیج دے گا جسے ملک الموت کی شکل میں ہم لوگ جانتے ہیں، ملک الموت کو جب بھیج دے گا ہم کہیں پر بھی رہیں گے، وہ آئے گا روح نکال کر کے ہمیں لے کر کے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جس چیز کی ہمیں دنیا میں رہ کر کے تیاری کرنی چاہیے اس کی ہم تیاری کریں۔ اللہ رب العزت جو ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا ہے، اس مقصد کی آپ غور کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی بھی سنورے گی، ہماری آخرت بھی سنورتی ہوئی نظر آئے گی۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اور تمام لوگوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریباً 40 کے پار یعنی 41-42 میں زوال کا وقت ہے، کل شریف وغیرہ ہوں گے اور صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا، اس کے بعد ہم لوگ اس کے قریب ہو جائیں گے۔ راشد میں میلاد شریف کا پاکیزہ تقریب سجے گا، اس میں سب لوگ شرکت کریں گے، محبت اور احترام کے ساتھ باتیں بھی ہوگی، نعتیں بھی ہوگی، کچھ دینی باتیں بتائی جائے گی جس سے آپ کو لگے گا کہ ہمیں جو زندگی ملی ہے، زندگی کس لیے ملی ہے، کیوں ملی ہے اور کیسے بشر کرنے کے لیے ملی ہے۔ یہ زندگی بہت اہم چیز ہے، یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ دنیا ایک فانی ہے، ایک دن یہاں سے پوچھ کر کے ہمیں جانا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ وہاں کی تیاری کریں جہاں پہ ہمیں جانے کے لیے یہ زندگی ملی۔ اگر ہمیشہ کے لیے زندگی ملی تو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن ایک نہ ایک دن یہاں پہ جو رہے ہیں، یہاں پہ کیسی ہماری زندگی گزری ہے، ہم کیسے یہاں پہ رہے ہیں، کس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیے ہیں، کس طریقے سے بات کی ہے، کیسی تعلیم ہماری رہی ہے، ہم جو کھانا کھائے ہیں اس میں یہ دیکھیں ہے کہ نہیں کہ ہم جو کھانا تناؤ کروا رہے ہیں یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ اس کی پکڑ کر کے جو کھانا آدمی کھاتا ہے تو وہ کبھی ایسی زندگی نہیں گزار سکتا کہ وہ غلط راستے پہ جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ آقا کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، آقا کے طریقے کو اپنا کر کے اپنی زندگی کو گزارنا، تب انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کامیاب ہوں گے، آپ کی نسلیں بھی کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ آخر مفلس و نادار چلا جائے گا۔ ایک بار کہہ رہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، مرحوم کی مغفرت کے لیے کہیں یا رسول اللہ۔ مالو در مفلس و نادار چلا جائے گا، چھوڑ کر ایک دن وہ سنسار چلا جائے گا، رکھی رہ جائے گی ٹیبل پہ دوا کی شیشی، بستر چھوڑ کے بیمار چلا جائے گا۔
رکھی رہ جائے گی ٹیبل پہ دوا کی شیشی، بستر چھوڑ کے بیمار چلا جائے گا۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنے کا جذبہ بسا کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھیں۔ یا نبی